بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کے درمیان اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بڑا ہی میچ پڑا ہے۔ پرویز الہی کی غیر قانونی گرفتاریوں کا کیس تھا اور اس میں عمران خان کے لیے جو عمر عطا بندیال نے گھڑی کو پیچھے کیا تھا اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور عدالت نے کہا کہ ریلیف کوئی نہیں ملے گا، آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے اندر کی جو بنیاد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، جس طریقے سے پولیس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات کر رہی تھی یا ٹریٹ کیا جا رہا تھا، دل کھول کے انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی اور ان کی جانب سے ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو سائفر مقدمے میں عمران خان کے جج ہیں، اس میں ان کے پاس آج ایک درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس میں جج صاحب نے بھی آج دل کھول کر اپنے دل کی باتیں بتائی ہیں اور انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کو جیل میں مشکلات ہیں یا جس سیل میں رکھا گیا ہے اس سیل میں ان کے لیے کیا مسائل ہیں، کھل کے انہوں نے آج اس کے اوپر بات کی ہے، جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے تھے، اب جج صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ عمران خان کے لیے جیل میں کیا کیا مسائل ہیں۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل شہراز رانجھا عدالت میں پیش ہوئے اور عمران خان کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی نئی درخواست دائر کی۔ وکیل شہراز رانجھا صاحب نے استدعا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے قاسم اور سلیمان کی ٹیلی فونک بات کروانے کے نئے احکامات جاری کیے جائیں اور اڈیالہ جیل سے سپرنٹینڈنٹ کو ٹیلی فونک ملاقات کروانے کے احکامات جاری کریں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ گزشتہ درخواست تو غیر مؤثر ہوگی کیونکہ عمران خان اڈیالہ جیل منتقل ہو گئے ہیں۔ وکیل شہراز رانجھا صاحب نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے گزشتہ بار کہا تھا کہ مجھے مجرمان سے ٹیلی فونک بات نہیں کروا سکتے، لہٰذا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ٹیلی فونک بات کروانے کی تازہ ہدایات دی جائیں، چونکہ اب عمران خان سزا یافتہ مجرم نہیں ہیں بلکہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ خصوصی عدالت نے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی کہ خصوصی عدالت نے اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونک بات ہو سکتی ہے یا نہیں، اور 10 اکتوبر کو اس حوالے سے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت جج ابو الحسنات ذوالقرنین اور پاکستان تحریک انصاف وکیل شہراز رانجھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وکلاء کو اٹک جیل کے حالات کے بارے میں حالات سے آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کو بتائے بغیر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، انہیں اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں ہیں، ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش ہے لیکن 7000 قیدی رکھے گئے ہیں، درجن مرغیوں کے ڈربے میں 32 مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی، اڈیالہ جیل میں تو حالات ہی مختلف ہیں، اڈیالہ جیل میں تو بہت رش ہے، اٹک جیل میں سکون تھا۔ وکیل شہراز رانجھا نے کہا کہ عمران خان پر غیر ضروری سختی ہو رہی ہے، عدالت بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی ہے لیکن نافذ نہیں ہوتا، چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹی وی اور بہتر بستر کیوں نہیں دیتے، اٹک جیل میں سکون تھا۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ میں نے اٹک جیل میں عمران خان کو لائبریری، ورزش، اخبار کی سہولیات دی تھیں، جیل منتقلی کا خواہ مخواہ تماشا بنایا گیا، اڈیالہ جیل میں کوئی کہانی ہی نہیں ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں بھی آرڈر اسی جج نے کرنے ہیں، لیکن جج صاحب ایسے ریمارکس دے رہے ہیں کہ جیسے اڈیالہ جیل تو جیسے کوئی کسی اور ملک کی جیل ہے اور وہاں جج صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے، حالانکہ انڈر ٹرائل قیدیوں کے لیے اسلام آباد کی عدالت تو ہے، اسلام آباد کی جیل تو ہے ہی اڈیالہ جیل، جہاں صبح و شام اسلام آباد کی عدالتیں ملزموں کو، قیدیوں کو بھیجتی بھی ہیں اور احکامات بھی جاری کرتی ہیں، لیکن جج صاحب ایسے شو کروا رہے ہیں جیسے ان کے بس میں یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اٹک جیل میں تو بہت کچھ تھا اور اٹک جیل میں تو سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ بہرحال پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کرنے سے قبل شیر افضل مروت کو قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ شیر افضل مروت نے حتمی مشاورت کیے بغیر ہائی کورٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اٹک جیل میں وکلاء کی ملاقات بہت آسانی سے ہوتی تھی، اڈیالہ جیل میں تو بہت مسائل ہیں۔ جج ابو الحسنات نے کہا میں کل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دفتر بیٹھا تھا، میرے سامنے 70 ملزمان گزرے، میری تو پٹرول کی پوری ٹینکی لگتی تھی لیکن اٹک جیل میں سماعت آسانی سے ہوتی تھی۔ وہ جج صاحب آپ کی تھوڑی لگتی تھی، وہ تو ہماری لگتی تھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔
انہوں نے پی ٹی آئی وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب نوٹ کر لو، سب شکر ہے آپ اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے اپنی غلطی مانے تو صحیح۔ وکیل شہراز راجہ نے کہا کہ آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، لیکن سائفر کیس کی سماعت 10 اکتوبر کو تھی، نقول کے لیے کیوں جلد سماعت آپ نے رکھی؟ جب سماعت 10 اکتوبر کی تھی، ریمانڈ 10 اکتوبر تک تھا، تو ایسی کون سی قیامت تھی کہ آپ نے پہلے 4 اکتوبر اور پھر 9 اکتوبر کی تاریخ رکھی؟ تو جج نے کہا کہ اگر سائفر کیس کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں، نہیں چلانا تو بھی بتا دیں، ٹرائل کے لیے وافر وقت دے رہا ہوں۔ آپ کی قانونی ٹیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں سائفر کیس کا ٹرائل بہت مؤثر انداز میں چلانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابو الحسنات ذوالقرنین نہیں تو کوئی اور سائفر کیس کا ٹرائل کر لے گا، سائفر کیس میں چلان کے نقول کبھی نہ کبھی تو فراہم کرنے ہیں نا۔ جوڈیشل ریمانڈ کی اہمیت کو سمجھیں، چلان آ جائے تو جوڈیشل ریمانڈ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ کا مقصد عمران خان کی 14 روز کے بعد خیر و عافیت معلوم کرنا ہے۔ وکیل شہراز راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا جج ہمایوں دلاور کو توشہ خانہ کیس میں کیا جلدی ہے توشہ خانہ کی، سائفر کیس میں ملزم کو ٹرائل کی جلدی ہونی چاہیے، مدعی جلدی کر رہا ہے، دیگر کیسز معمول کے مطابق چلائے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف کیسز کا جلد ٹرائل کیا جاتا ہے۔ جج ابو الحسنات نے کہا سائفر کیس عام نوعیت کا نہیں، ہائی پروفائل حساس کیس ہے، اہمیت کو سمجھیں، لیکن پی ٹی آئی وکیل نے جرا کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس کوئی حساس کیس نہیں ہے، بلکہ اس کیس کو حساس بنایا جا رہا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج نے کہا کہ سائفر کیس کے چلان کے نقول فراہم کرنے تھے، پی ٹی آئی قانونی ٹیم نے عدالت کی نہیں سنی، اگر کوئی اور بہتر جج لگتا ہے تو لے آئیں، میں سیدھا اور صاف بات کرنے والا جج ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں، میرا اپنا پیشہ ورانہ کام ہے۔ اس پر شہراز راجہ نے کہا ہماری کون مانتا ہے، جج ہمایوں دلاور کے خلاف ہم نے درخواست دی، کچھ نہیں ہوا، ہم ان کو نہیں تبدیل کروا سکے، جناب آپ کو کیسے تبدیل کروا سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سائفر کیس کا ٹرائل ہی نہ ہو اور ہم بریت کی جو درخواست ہے اس کو سنا جائے۔ جج ابو الحسنات نے کہا میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، جرم کیا ہے تو سزا ہوگی، نہیں کیا تو بریت ملے گی۔ سائفر کیس کی سماعت کے لیے لمبی تاریخ دے دیتا ہوں، عمران خان جتنے دن قید ہیں اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ مجھے جج ہمایوں دلاور سمجھتے ہیں، جج ہمایوں دلاور بھی انسان تھے، ہمایوں دلاور نے اپنے انداز سے توشہ خانہ کیس چلایا، ابو الحسنات سائفر کیس اپنے طریقے سے چلائے گا۔ جج نے کہا اگر سائفر کیس کا ٹرائل ہوگا تو چیئرمین پی ٹی آئی باہر آئیں گے نا، مجھے بتائیں اب تک سائفر کیس کی سماعت کیا مؤثر انداز میں نہیں ہوئی؟ باہر آنا ہے انہوں نے ضمانت میں اور پھر بعد میں ٹرائل ہوتا ہے، لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ٹرائل ہوگا تو باہر آئیں گے۔ تو اس پر وکیل شہراز راجہ نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ پی ٹی آئی وکلا کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ خصوصی عدالت کے جج نے کہا کہ اللہ نے اگر سائفر کیس کا فیصلہ ابو الحسنات کے ہاتھوں سے کروانا ہے تو ابو الحسنات ہی کرے گا۔ کیا بات ہے جی، جیسا پہلے بھی فرما چکے کہ وہ دلیر جج ہیں۔ بہرحال دوسری جانب 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس طارق مسعود صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اور جو نئی پشاور ہائی کورٹ سے جج صاحبہ تشریف لائی ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، انہوں نے سماعت کی اور پرویز الہی کی کسی بھی غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف درخواست تھی اور اس میں استدعا کی جا رہی تھی کہ جناب مہربانی کر کے ہمیں ریلیف دیں۔ لطیف کھوسہ صاحب وکیل تھے۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو ان کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ پرویز الہی کو ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ بھی بتا دیں کہ ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری کر لی جاتی ہے، یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ چیف جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ اسلام آباد میں عدالت نے اس قسم کا آرڈر جاری کیا کہ عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں، فیصلہ دیا جاتا اب ملزم کی گرفتاری عدالت کی اجازت سے ہوگی، وہ ملزم ضمانت پر رہا ہو کر 2 بندے قتل کر دے، پولیس کچھ نہ کر سکے، پولیس کیا ملزم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پہلے عدالتی اجازت لے پھر گرفتار کرے؟ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تو ماشاءاللہ بلیک اینڈ ضمانت دے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ہائی کورٹس کیسے ضمانتیں دیے جا رہی ہیں، ابھی مقدمہ کا اندراج نہیں ہوتا اور گرفتاری سے روک لیتی ہیں، یہ اصول تو پھر پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا یہ بھی مذاق ہے، ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں پھر گرفتار کر لیتے ہیں، یہاں جنگل کا قانون ہے، ہمارے ملک میں مقبوضہ کشمیر جیسے حالات ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ مذاق تو 70 سال سے ہو رہا ہے، 70 سال بعد آج آپ کو کیوں یاد آیا کہ مذاق ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ ساری باتیں بہت تاخیر سے یاد آتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا موازنہ پاکستان سے نہ کریں، وہاں بھارتی افواج قابض ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا پرویز الہی کو بغیر کپڑوں والوں نے اٹھایا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کھوسہ صاحب یہ کہیں بغیر یونیفارم والے افراد نے اٹھایا، پرویز الہی کی حالیہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی۔
لطیف کھوسہ نے کہا جناب قانون کے مطابق کیسے ہوئی؟ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو بحفاظت گھر پہنچائیں اور اسلام آباد کی جورسڈکشن وہ پنجاب کی جورسڈکشن میں آ کے بغیر کوئی اجازت لیے بغیر کسی مجسٹریٹ سے پوچھے ایک بندے کو جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور سیاسی انتقام کا جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو آ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں قانون کے مطابق ہے، پھر ہمیں بتا دیں یہ قانون کہاں پہ ہے؟ تو اس پر پھر لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے اس کیس کا بھی حوالہ دیا، جس پر سردار طارق مسعود صاحب مسکرا کر بولے کہ آپ شاید گھڑی والے فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کیس میں تو گھڑی کو بہت پیچھے تک لے جایا گیا تھا، یہاں اب گھڑی بالکل درست ہے، آپ کا کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ لطیف کھوسہ بولے کہ غیر مؤثر ہو چکا ہے تو نمٹا دیں، یہی پاکستان کا مقدر ہے۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا پاکستان کا مقدر چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جڑا ہوا۔ عدالت نے پرویز الہی کے وکیل کو کہا آپ 2 سوالات کے جواب دے دیں، ہم اس سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں، آپ ان 2 سوالوں کا جواب دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کو درج نہ ہونے والے مقدمے میں ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دوسری بات کہ پرویز الہی کی سپریم کورٹ میں دائر درخواست کیا غیر مؤثر نہیں ہو گئی، اور جو ہے بھی حبس بجا کی درخواست تھی اس میں مزید اور کیا حکم دیا جا سکتا تھا یا کیا کارروائی ہو سکتی تھی؟ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ لوگ پرویز الہی نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ لوگ بغیر کپڑوں کے منہ ڈھانپ پر پرویز الہی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، دن دہاڑے بغیر کپڑوں کے لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ جسٹس سردار طارق مسعود نے سوال کیا تو لطیف کھوسہ نے کہا جناب ایسا تو کشمیر میں بھی نہیں ہوتا جو یہاں پہ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ وکلا اور عدلیہ کو تحفظ دے گی تو ٹھیک، ورنہ ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا منصور علی شاہ لطیف کھوسہ صاحب کا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا آپ جذباتی نہ ہوں، آپ قانون کے مطابق دلائل دیں۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا مجھے گاڑی سے نکال کر پرویز الہی کو اٹھا کر لے گئے، اب میں وکالت کروں یا ان کا گواہ؟ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شہری ہونا اور انسان ہونا بہت دیر سے یاد آتا ہے۔ اس پر جو پرویز الہی نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار اور ڈی اے جی کے سامنے پرویز الہی کو اٹھا لیا گیا، تو جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ہائی کورٹ رجسٹرار کو اسکواڈ کے ساتھ بھیجنے کا حکم کیسے دے سکتی ہے؟ لامتناہی ضمانت کس قانون کے تحت ہوتی ہے؟ ہائی کورٹس کے احکامات میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ کہنا تھا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا۔ اور اس طریقے سے عدالت نے سماعت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی اور 2 سوالوں کا جواب پوچھا ہے۔ اور کاش ایک بار جسٹس سردار طارق مسعود صاحب یہ بھی فرما دیتے کہ یہ کس قانون میں ہے کہ ایک بندے پر آپ درجنوں یا سینکڑوں مقدمات درج کر دیں؟ یہ کس قانون میں ہے کہ بندہ ایک کیس میں ضمانت کروا کے عدالت سے باہر نکلتا ہے تو اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ یہاں تک ہوا کہ پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور بعد میں 3 MPO جاری کیا جاتا ہے، جیل سے کوئی رہا ہوتا ہے، خواتین جیل سے رہا ہوئی 5 ماہ کے بعد نئے مقدمے میں ان کو نامزد کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ ہماری عدالتیں کہتی ہیں قانون کے مطابق چلے گا اور مثالیں دیتی ہیں ماضی کی۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔